آج میں حاضر ہوں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ آج کا واقعہ جو ہے وہ مجھے ایک خاتون نے ای میل کیا ہے جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ ان کے مطابق یہ واقعہ آج سے 30 سال پرانا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 23 سال تھی اور یہ لاہور میں رہا کرتی تھیں اپنے والد، والدہ اور ایک اور بہن کے ساتھ، یعنی کہ یہ 2 بہنیں تھیں۔ ان خاتون کے مطابق یہ اور ان کے تمام گھر والے بہت ہی پرہیزگار اور 5 وقت کے نمازی تھے۔ ان خاتون کے مطابق یہ قرآن پاک کثرت سے پڑھا کرتی تھیں اور اس کے علاوہ کافی زیادہ وظائف وغیرہ بھی کیا کرتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے ایک کتاب میں ایک وظیفہ دیکھا، یعنی کہ کوئی چلہ تھا جو کہ 30 دن کا تھا، تو ان کو بہت شوق ہوا کہ کیوں نہ میں یہ پڑھائی کروں۔ وہ پڑھائی دراصل کسی موکل کو تابع کرنے کی تھی، تو ان خاتون نے وہ پڑھائی شروع کر دی۔ وہ بتاتی ہیں کہ رات کو 1 بجے میں مصلی پر اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھ جایا کرتی تھی اور 40 سے 45 منٹ میں یہ پڑھائی ختم کر لیا کرتی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ جب آخری دن آیا، 30واں دن، جس دن وہ موکل ان کے سامنے حاضر ہونا تھا اور ان کے تابع ہو جانا تھا، تو یہ بتاتی ہیں کہ آخری دن میں نے پڑھائی جب مکمل کر لی تو میں وہیں مصلی پر بیٹھی رہی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ میں بیٹھی رہی، لیکن مجھے کوئی بھی آواز نہ تو سنائی دی اور نہ ہی کوئی چیز میرے سامنے حاضر ہوئی۔ میں نے کچھ دیر تھوڑا اور ویٹ کیا، لیکن کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی آواز ان کو نہ تو دکھائی دی نہ سنائی دی۔ یہ اٹھ گئیں اور جا کر سو گئیں۔ یہ سمجھی کہ مجھ سے کوئی پڑھائی میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ پڑھائی مکمل نہیں ہو سکی۔ دن تو انہوں نے پورے کر لیے تھے، لیکن اس میں کوئی ایسی غلطی کر دی ہے جس کی وجہ سے وہ موکل ان کے سامنے حاضر نہیں ہوا۔ پر تقریباً 2 ہفتے بعد ان خاتون کو اپنے کمرے میں ایک نوجوان لڑکا نظر آنے لگا، جس کے کپڑے سفید ہوتے تھے اور عمر تقریباً 20 سے 25 سال کی تھی۔ اکثر وہ میرے کمرے میں مجھے نظر آتا اور اچانک غائب ہو جاتا، کبھی کھڑکی کے پاس، کبھی چھت پر، کبھی فضا میں اڑتا ہوا، لیکن وہ اچانک ہی غائب ہو جاتا۔ تو یہ خاتون بتاتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی موکل ہے جو اس پڑھائی کا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دن رات کو میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی، تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا، تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں نے کہا کہ تم جو بھی ہو میرے سامنے آؤ اور مجھ سے بات کرو، لیکن کوئی بھی چیز ان کے سامنے نہ تو حاضر ہوئی اور نہ ہی ان کو کوئی آواز سنائی دی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور وہ مخلوق مجھے اکثر دکھائی دیتی تھی، لیکن ان سے بات نہیں کرتی تھی اور غائب ہو جاتی تھی۔ اس بات کا ذکر انہوں نے گھر والوں سے کبھی بھی نہیں کیا، کیونکہ اس مخلوق نے نہ تو ان کو کوئی کبھی نقصان پہنچایا اور نہ ہی ان کے گھر والوں کو۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ اس کے کچھ عرصے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد یہ حیدرآباد شفٹ ہو گئیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو یہ جب حیدرآباد شفٹ ہو گئیں تو جو ان کا گھر تھا حیدرآباد میں، تو وہ مخلوق ان کو وہاں بھی نظر آنے لگی، کبھی کمرے میں، کبھی چھت پر اور کہیں بھی، کبھی کچن میں۔ وہ اکثر کھڑی نظر آتی اور غائب ہو جاتی۔ وہ خاتون بتاتی ہیں اسی طرح تقریباً 5 سے 6 سال گزر گئے۔ ان 5 سے 6 سال کے عرصے میں ان کی 3 بیٹیاں بھی ہو گئیں۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ اسی طرح ٹائم گزرتا رہا۔ بڑی بیٹی جو تھی میری 19 سال کی تھی، اس سے چھوٹی 18 سال کی تھی اور اس سے چھوٹی جو تھی وہ 14 کے 15 سال کی تھی۔ تو جو 19 سال والی ان کی بیٹی تھی، اس وقت وہ بتاتی ہیں وہ کالج میں داخل تھیں۔ ان خاتون کے مطابق ان کی تینوں بیٹیاں بالکل صحت مند تھیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں۔ جو ان کی 19 سال والی بیٹی تھی، اس کی اچانک طبیعت خراب رہنے لگی۔ اکثر وہ بیمار رہا کرتی تھی، بخار اس کو سخت رہتا تھا اور کمزوری۔ تو انہوں نے اس کا علاج شروع کرا دیا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس اس کا چیک اپ کروایا، لیکن ہر
کوئی یہی کہتا تھا کہ اس کو صرف کمزوری ہے اور کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے اس کے ایکس رے وغیرہ بھی کروائے اور ایکس رے میں بھی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی، یعنی کہ ایکس رے وغیرہ بھی تمام کلیئر تھے۔ ان خاتون کے مطابق ان کی بیٹی کی جو صحت تھی وہ تیزی سے گر رہی تھی، یعنی کہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ ایک دن ان کی بیٹی کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی آرام کر رہی تھی تو اس نے مجھے آواز دی زور زور سے۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی تو پوچھا کیا ہوا، تو ان کی بیٹی نے ان سے کہا کہ مجھے ابھی یہاں پر ایک لڑکا نظر آیا جو تقریباً 20 سے 25 سال کا اور سفید رنگ کے کپڑوں میں تھا، اور وہ پھر اچانک غائب ہو گیا۔ ان خاتون نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ اس طرح کا کوئی لڑکا تمہیں کیا پہلے بھی یہاں کمرے میں دکھائی دیا؟ تو ان کی بیٹی نے کہا نہیں، مجھے آج یہ پہلی دفعہ دکھائی دیا ہے۔ ان خاتون کے مطابق جب ان کی بیٹی نے ان کو بتایا کہ مجھے یہاں پر کوئی دکھا ہے اور وہ بھی نوجوان سا لڑکا سا تھا اور 20 سے 25 سال کا تھا اور سفید کپڑوں میں تھا، تو یہ کہتی ہیں کہ میں تب گھبرا گئی۔ مجھے یہ شک ہوا کہ کہیں میری بیٹی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ یہی مخلوق تو نہیں، لیکن آج تک تو اس نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا نہیں، نہ میرے والدین کو نہ میری بہن کو، اور یہاں پر شفٹ ہونے کے بعد بھی ان کے شوہر کو بھی کبھی اس مخلوق نے نہ تو نقصان پہنچایا اور نہ ہی ان کو دکھائی دی یہ مخلوق۔ ان خاتون نے اپنے شوہر سے بات کی کہ یوں ہماری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، ہم نے ڈاکٹروں سے علاج بھی کروا لیا، لیکن وہاں پر کوئی بھی چیز پتہ نہیں چل پا رہی، ہر کوئی صرف یہی بتا رہا ہے کہ اس کو کمزوری ہے، یعنی کہ ہم اس کا کوئی روحانی علاج بھی ساتھ ساتھ کروائیں، دوائی تو ہم لے ہی رہے ہیں تو کوئی روحانی علاج بھی اس کا کرواتے ہیں۔ تو ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ جب ہم علاج کروا ہی رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس کو صرف کمزوری ہے تو روحانی علاج کروانے کی کیا ضرورت؟ تو انہوں نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا کہ شادی سے پہلے انہوں نے ایک پڑھائی کی تھی تو اس کے بعد سے ایک مخلوق انہیں دکھائی دینے لگی، لیکن اس نے کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی وہ کسی کو دکھی، لیکن اب وہ ہماری بڑی بیٹی کو دکھائی دے رہی ہے، تو مجھے شک ہے کہ اس کی طبیعت کا خراب ہونا وہی مخلوق ہے۔ جب یہ بات ان کے شوہر نے سنی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پہلے تم نے کیوں نہیں بتایا تھا؟ تو ان کے شوہر نے کہا کہ میں جاتا ہوں، یہاں پڑوس میں ہی میرے دوست ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں، تو ان کو جا کر یہ سارا ماجرا بتاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایسی جگہ روحانی علاج کے لیے لے جا سکیں، وہ ہمیں بتا دیں۔ وہ ان کے گھر گئے اور ان کو سارا ماجرا بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں تو آپ کو میں وہاں پر کل ہی لے چلوں گا۔ تو اگلے دن یہ اپنی بڑی بیٹی کو لے کر ان بزرگ کے گھر پہنچ گئے۔ ان بزرگ نے ان کی بیٹی کو دم کیا اور کچھ پینے کے لیے تعویذات دیے۔ یہ خاتون بتاتی ہیں ان بزرگ سے دم کروانے کے بعد ان کی بیٹی کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی، لیکن دو ہفتے بعد پھر بگڑنے لگی اور اتنی تیزی سے بگڑی کہ اس کو ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں داخل کروانا پڑا، لیکن 3 دن کے اندر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بڑی بیٹی کے انتقال ہو جانے کے 2 مہینے بعد جو ان کی درمیانی بیٹی تھی اس کی طبیعت اسی طرح بگڑنے لگی۔ شروع میں تو یہ لوگ سمجھتے رہے بڑی بہن کے انتقال ہو جانے کا اس کو بہت غم ہے، اس لیے اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن ایک دن ان کی درمیانی بیٹی نے ان سے کہا کہ مجھے یہاں پر کوئی کھڑا ہوا دکھا ہے، کوئی مخلوق تھی جو فضا میں تھی، 20 سے 25 سال کا جیسے لڑکا ہوتا ہے شکل ویسی تھی، لیکن وہ فضا میں تھی اور سفید رنگ کے اس کے کپڑے تھے اور اچانک وہ غائب ہو گیا۔ جب یہ بات ان کی درمیانی بیٹی نے ان خاتون کو بتائی تو یہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئیں اور سمجھ گئیں کہ یہ مخلوق میری اس بیٹی کی بھی جان نہ لے لے۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ ہم اپنی درمیانی بیٹی کا ڈاکٹری علاج بھی کرواتے رہے اور اس کے علاوہ ہمیں جو کوئی بھی دم درود کے لیے کوئی جگہ یا کسی بزرگ کا پتہ یا کسی عامل کا پتہ بتاتا تو ہم اس کو وہاں پر بھی لے جاتے، لیکن اس کو کچھ بھی آرام نہ آیا اور اس کا بھی بڑی بیٹی کی طرح ہی انتقال ہو گیا۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ ان کی دوسری بیٹی کے انتقال کے 5 مہینے بعد جو ان کی سب سے چھوٹی والی بیٹی تھی اس کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی اور وہ مخلوق اب اس کو بھی نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔
یہ خاتون بتاتی ہیں کہ ہم پہلے ہی بہت غمزدہ تھے، اب چھوٹی بیٹی کی بھی ویسی ہی طبیعت خراب رہتی تھی اور وہ مخلوق اب اس کو بھی نظر آتی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہم کافی جگہوں پر اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی لے کر گئے دم درود کے لیے، لیکن اس کی طبیعت بھی نہ سنبھلی اور بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ تو یہ خاتون بتاتی ہیں کہ ایک دن پڑوس سے ایک خاتون ان کے گھر ان سے ملنے آئے، ان کے ساتھ ایک اور خاتون بھی تھیں جو ان کی رشتہ دار تھی۔ یہ خاتون جو پڑوس سے آئی تھی، ان کے مطابق اکثر ہمارے گھر اس کا آنا جانا تھا۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ میں نے ان کو یہ سارا ماجرا سنایا کہ اب جو میری چھوٹی بیٹی ہے اس کو بھی وہ مخلوق نظر آنے لگی ہے کہ اب یہ بھی نہیں بچے گی۔ تو جو پڑوس سے خاتون ان کے گھر ملنے آئی تھی اور ان کے ساتھ ایک اور ان کی جو رشتہ دار تھی، انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں مت، میں کل واپس جا رہی ہوں پشاور، بہتر ہوگا کہ آپ بھی میرے ساتھ پشاور چلیں۔ وہاں پر ایک بزرگ ہیں جنہیں میں جانتی ہوں، وہ اس طرح کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، آپ کی بیٹی کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ بالکل صحت یاب ہو جائے گی اور جو بھی وہ مخلوق ہے وہ اس کو ہٹا دیں گے۔ ان خاتون نے فوراً سے حامی بھر لی کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ تھا بھی نہیں، اور اگلے دن صبح 10 بجے ہم ان خاتون کے ساتھ چل دیے، یہ اور ان کی بیٹی۔ تو یہ خاتون بتاتی ہیں کہ اگلے دن 10 بجے یہ اپنی بیٹی کو لے کے ان خاتون کے ساتھ پشاور کے لیے روانہ ہو گئیں۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ رات تقریباً 10 کے 11 بجے ہم ان کے گھر پہنچے، انہوں نے ہمیں ایک علیحدہ کمرہ دیا اور کھانا وغیرہ ہمیں کھلایا اور کہا کہ آپ ابھی سو جائیں، صبح ہوتے ہی 10 یا 10:30 بجے تک میں آپ کو ان بزرگ کے پاس لے جاؤں گی۔ انہوں نے اور ان کی بیٹی نے کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ میں پہلے ہی غم زدہ تھی اور بہت پریشان تھی، اس لیے مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے بیٹھ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں پوری رات دعائیں کرتی رہی اور اسی طرح کرتے کرتے صبح کے 4 بج گئے، یعنی کہ صبح اذانیں شروع ہو گئی۔ صبح 9 بجے انہوں نے ناشتہ کیا اور تقریباً 10:30 بجے یہ ان خاتون کے ساتھ ان کی گاڑی میں ان بزرگ کے گھر روانہ ہو گئی۔ ان بزرگ کے گھر جب یہ پہنچی تو وہاں پر اور بھی کافی سارے لوگ موجود تھے جو علاج کروانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ وہاں جا کر ایک کمرے میں بیٹھ گئیں جہاں اور بھی عورتیں موجود تھیں۔ تو انہوں نے ان خاتون کو جن کے ساتھ یہ آئی تھیں ان سے کہا کہ اگر ہمارا نمبر ذرا جلدی آ جائے تو بہتر ہوگا۔ تو ان خاتون نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں اندر جا کر بات کرتی ہوں اور آپ کا سارا ماجرا سناتی ہوں کہ آپ کا نمبر ذرا جلدی آ جائے۔ تو ان خاتون نے جن کے ساتھ یہ آئی تھیں انہوں نے کسی سے وہاں پر بات کی اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئیں اور کہا کہ 10-15 منٹ بعد ہمارا نمبر آ جائے گا۔ 10 کے 15 منٹ بعد ایک شخص ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اندر تشریف لے جائیں۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ ہم اندر کمرے میں چلے گئے۔ اندر کمرے میں وہ بزرگ موجود تھے، یہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئیں اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ ان بزرگ نے ان کی چھوٹی بیٹی کو پاس بلایا اور کہا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ ان بزرگ نے کچھ پڑھا اور ان کی بیٹی کو کہا کہ وہاں دروازے کی طرف دیکھو۔ ان کی چھوٹی بیٹی نے جب دروازے کی طرف دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ تو وہی ہے، یہاں پر بھی آ گیا۔ ان بزرگ نے ان کی بیٹی سے کہا کہ بیٹی ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ ہے وہ جو تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ تو پھر ان بزرگ نے آنکھیں بند کر لیں اور اس مخلوق سے باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ان بزرگ نے آنکھیں کھولی اور ان خاتون سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو پڑھائی کی تھی اس میں ایک غلطی کر دی جس کی وجہ سے یہ مخلوق تابع نہ ہو سکی، لیکن آپ کے گھر میں قید ہو کر رہ گئی، اور یہ جو مخلوق ہے یہ ایک جن ہے۔ ان بزرگ نے ان خاتون سے کہا کہ میں نے اس جن سے بات کی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میری بھی فیملی ہے، میرے بھی گھر والے ہیں۔ ان خاتون نے مجھے تابع کرنے کی کوشش کی
لیکن پڑھائی میں غلطی کر دی، اس کی وجہ سے میں یہاں پر قید ہو کر رہ گیا۔ میں گھر واپس جانا چاہتا تھا لیکن میں یہاں پھنسا ہوا تھا۔ آخر تنگ آ کر میں نے ان کی بڑی بیٹی کو مار دیا اور اسی طرح درمیانی بیٹی کو بھی۔ اب یہ آپ کی چھوٹی بیٹی کو بھی مار دینا چاہتا تھا، لیکن آپ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی چھوٹی بیٹی کی جان بچا لی۔ اس کے بعد ان بزرگ نے اس جن سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور اس سے کہا کہ تم نے 2 معصوم لڑکیوں کا قتل کیا ہے اور قتل کی سزا موت ہوتی ہے۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ وہ جن مجھے نظر آ رہا تھا اور میری چھوٹی بیٹی کو اور ان بزرگ کو۔ جو خاتون مجھے یہاں پر لے کر آئی تھی، نہ تو انہیں کوئی مخلوق دکھائی دی اور نہ ہی انہیں کوئی آواز سنائی دی۔ تو یہ خاتون بتاتی ہے کہ ان بزرگ نے اس جن سے کہا کہ اب میں تمہیں جلا دوں گا۔ وہ جن گڑ گڑانے لگا کہ مجھے مت ماریے۔ ان بزرگ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور جو وہ جن تھا وہ زور زور سے چیخنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو آگ لگ گئی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اور یہ خاتون بتاتی ہیں کہ ان بزرگ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اب یہ مخلوق آپ کی بیٹی کو کبھی بھی تنگ نہیں کرے گی اور اب آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک اور صحت مند ہو جائے گی۔ ان خاتون نے ان بزرگ کا بہت شکریہ ادا کیا اور ان خاتون کا بھی جو ان کو لے کر ان بزرگ کے گھر گئی تھی۔ اب ان خاتون کے مطابق ان کی چھوٹی بیٹی بالکل خیریت سے ہیں اور اس کی اب شادی بھی ہو چکی ہے۔